هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. باب ہے موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں خضر علیہ السلام کی طرف سفر کرنا. وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تیرے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا کہ علم کے حصول کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، اور گزشتہ باب میں ہم نے پڑھا کہ سرداری حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے. تو امام بخاری نے آگے واقعہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سرداری حاصل کرنے کے بعد بھی علم حاصل کیا. آدمی بڑا ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے اب علم کی ضرورت نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. حدیث ذکر کی عبید اللہ بن عبداللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ ان کا اور حر بن قیس رضی اللہ عنہ کا موسیٰ کے ساتھی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ وہ خضر علیہ السلام ہیں. وہ دونوں کے پاس سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ گزرے. ابن عباس نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرا اور میرے ساتھی کا موسیٰ کے اس ساتھی کے متعلق جھگڑا ہو گیا ہے جس سے ملاقات کا راستہ پوچھنے کی درخواست موسیٰ علیہ السلام نے کی. کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا معاملہ ذکر کرتے ہوئے کچھ سنا؟ تو ابی بن کعب نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے. ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، کیا آپ کسی اپنے سے زیادہ علم والے کو جانتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی کی، کیوں نہیں؟ ہمارا بندہ خضر ہے. موسیٰ نے اس کی طرف جانے کا راستہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو نشانی مقرر فرمایا اور ان سے کہا گیا کہ جب تو مچھلی گم پائے تو واپس پلٹ، کیونکہ تو اسے مل جائے گا. اور وہ چلے دریا میں مچھلی کا نشان پیچھا کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے جوان نے کہا، کیا آپ نے دیکھا ہم جس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے اس سے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں. فرمایا یہی تو ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے. چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس پلٹے تو انہوں نے خضر علیہ السلام کو پا لیا. پھر وہ ان کا معاملہ وہ ہوا جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے. یہ ایک لمبی روایت ہے اور اس روایت کی پوری تشریح اور توضیح کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، آگے بھی آئے گا. یہاں جو اس کتاب میں اور اس باب کے تحت اس روایت کو ذکر کرنے کا مقصد ہے، پہلی بات یہ ہے کہ طلب علم میں جو مشقتیں ہیں انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے. یعنی آدمی سوچے کہ میں
علم بھی حاصل کر لوں اور مجھے کوئی مشقت بھی برداشت نہ کرنی پڑے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لا یطلب العلم براحت الجسد، جسم کو سکون دینے کے بعد اور جسم کو سکون دینے کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، بڑے دور دراز کے سفر کرنے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ کتنے بڑے عالم تھے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی تھے، اور اپنے اس زمانے کے لوگوں میں ان کے نزدیک وہ سب سے بڑے عالم تھے، لیکن جب انہیں یہ علم ہوا کہ میرے سے بھی بڑھ کے ایک عالم موجود ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بڑی ہی مشقت اختیار کی اور سمندری سفر کیا، اور وہاں جا کے علم حاصل کرنے کی جو ان کی رغبت تھی وہ قرآن مجید نے بھی ظاہر کی ہے اور حدیث نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ علم جو ہے نا وہ تو میرے اوپر فرض ہی نہیں ہے۔ دیکھیں بنیادی جو علم تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، ایک خصوصی علم تھا جسے حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبا سفر کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو سفر کیا ہے، اس سفر میں ان کی جو طلب تھی اور تڑپ تھی اور جو رغبت تھی وہ صرف علم کا حصول تھا۔ یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ سمندری سفر کرتے ہیں، کوئی قدرتی مناظر کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی محنت کے لیے، کوئی مزدوری کے لیے جاتے ہیں۔ تو شاید یہ جو سفر اسفار ہے نا، بالخصوص دنیا گھومنے کے، شاید اس کی دلیل تو نہ ملے، لیکن یہ دلیلیں باہر صورت موجود ہیں کہ ہمارے سلف صالحین نے علم کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں میل جو ہے وہ سفر کیے ہیں، اور اس پہ لمبی چوڑی کتابیں ہیں۔ میں یہ بھی شکوہ کرنا چاہوں گا ساتھ ہی کہ ہمارے علماء نے، انبیاء نے، سلف صالحین نے، علماء محدثین نے علم کے حصول کے لیے بہت لمبے سفر کیے، اور ہم علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد میں نہیں آ سکتے، اور مسجد میں آ بھی جائیں تو ہمارے پاس اتنی فرصت اور وقت نہیں ہوتا، جبکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جسے حاصل بڑی مشقت کے بعد کرنا پڑتا ہے۔ یعنی بندہ یہ سمجھے گھر بیٹھے میں بہت بڑا عالم بن جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ روایات بیان کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذاتی حالت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے تھے، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، اور بے شمار دفعہ ایسا ہوا کہ وہیں آپ بیٹھے ہوتے تھے، آپ کو نیند آ جاتی تھی، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی چوکھٹ پہ آپ آرام کر لیتے تھے، آپ کو نیند آ جاتی تھی، سو جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ ابو ہریرہ تشریف لائے تھے اور کوئی مسئلہ ان کو ہوگا، اور بے شمار دفعہ ایسا ہوا کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو طلب علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے، تو کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، ظاہر ہے محنت مزدوری نہیں کرتے تھے۔ کوئی لوگ صحابہ کرام کو کچھ دے جاتے تو یہ اصحاب صفہ کھا لیتے، وگرنہ فاقے کاٹتے، اور بے شمار دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دورہ پڑ جاتا، اور وہ دورے کوئی مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ دورہ بھوک کا ہوتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے آپ لیٹے ہوتے، اور گزرنے والا یہ سمجھتا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ بھوک ہوتی تھی۔ ان حالتوں میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور آج ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو یاد ہی نہیں رکھتے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے غیر فقیہ کہہ دیا کہ ان کے پاس تو فقاہت ہی نہیں تھی اور ان کی روایات صحیح نہیں ہیں، جبکہ علم کے حصول کے لیے ان کی جو کوششیں ہیں اور جو کاوشیں ہیں وہ بہت بلند ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کا صبر ان کو دنیا میں بھی عطا کیا،
وہ کب کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آج بھی ہر مسجد میں ان کا ایک تذکرہ موجود ہے۔ دوسری بات اس روایت سے جو ہمیں بڑی اچھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب آپس میں جھگڑا ہو جائے دو لوگوں کا اور وہ کسی علمی مسئلے کی بنیاد پہ آپس میں جھگڑا ہو تو کسی تیسرے عالم سے اس کی رہنمائی لے لینی چاہیے۔ دیکھیں حر بن قیس رضی اللہ عنہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ کرام میں شامل تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی مجلس مشاورت میں جگہ دی تھی، یعنی ان سے مشورے کیا کرتے تھے، بڑے عالم تھے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ تو بہت ہی بڑے عالم تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام میں سے تھے۔ اب جھگڑا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر یا خضر علیہ السلام، دونوں طرح یہ نام جائز ہے، یہ دونوں آپس میں، خضر کون تھے؟ اب یہ آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ وہ خضر فلاں تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ وہ والے نہیں ہیں، تو یہ جھگڑا ہو گیا آپس میں۔ تو انہوں نے عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ جو کہ بہت ہی بڑے عالم تھے ان سے سوال کیا کہ ہمارا یہ آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بھی وہی بات ارشاد فرمائی جو سیدنا عبداللہ بن عباس کہا یعنی کہتے تھے۔ بعض نے یہ بھی ذکر کیا، جھگڑا ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خضر کے بعد جانے کا نہیں کہا تھا، کیونکہ موسیٰ تو خود بہت بڑے عالم تھے، یہ کوئی اور شخصیت تھی جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا ہے، یہ موسیٰ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک جھگڑا تھا۔ تو بہر صورت وہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے اور وہ خضر تھے۔ یہ آگے آئے گا کہ وہ خضر اللہ کے نبی تھے یا ولی تھے، وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں۔ بہر صورت وہ زندہ تو نہیں ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے ہر صورت جانا ہی ہے، تو کوئی بھی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ پیغمبر تھے، ولی تھے، نبی تھے، کون تھے؟ کتاب التفسیر میں اس کا آگے تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔